بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، شہید ارشد شریف نے ایک خط چیف جسٹس آف پاکستان کے نام لکھا تھا، جس میں انہوں نے کچھ اداروں اور کچھ شخصیات کے بارے میں کہا تھا کہ یہ لوگ مجھے پاکستان میں نہیں رہنے دینا چاہتے اور ان کی وجہ سے شاید جو ہے وہ مجھے پاکستان چھوڑ کے جانا پڑے، اور وہی ہوا کہ شہید ارشد شریف کو پاکستان چھوڑ کے جانا پڑا۔ وہ خط شہید ارشد شریف جو تھے، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے نام لکھا تھا۔ جو خط جو رجسٹرار سپریم کورٹ ہیں انہوں نے ریسیو بھی کیا تھا اور اس پر ڈائری نمبر بھی لگایا تھا، جس کی تصدیق رجسٹرار سپریم کورٹ نے بھی کی تھی، اور جو رپورٹرز کی یونین ہے سپریم کورٹ کے رپورٹرز کی، ان کے صدر نے بھی کی تھی کہ شہید ارشد شریف کا خط جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں موصول ہو چکا ہے۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خط موصول ہوا تھا اور شہید ارشد شریف نے اپنی زندگی کے اندر خطرات کے بارے میں چیف جسٹس آف پاکستان کو آگاہ کیا تھا، تو چیف جسٹس آف پاکستان نے اس چیز کا نوٹس کیوں نہیں لیا؟ اب ویسے ہی ایک خط جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو شہید ارشد شریف کی والدہ نے بھی لکھا ہے، اور اس خط نے پوری پاکستانی قوم کو رلا کے رکھ دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے نظام انصاف کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، کیونکہ اس خط کے اندر ایک لائن ایسی لکھی گئی ہے کہ جس میں یہ لکھا گیا ہے شہید ارشد شریف کی والدہ کی جانب سے کہ ہو سکتا ہے یہ خط جو ہے وہ جس طریقے سے میرا بیٹا ارشد شریف کچھ دن سرد خانے میں پڑا رہا، اس طریقے سے آپ اس خط کو بھی سرد خانے میں رکھ دیں۔ کتنے بڑے الفاظ جو ہیں وہ شہید ارشد شریف کی والدہ کی جانب سے بولے گئے تھے، اور اس خط کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے بہت زیادہ چیزیں رکھی گئی ہیں، اور انہیں بتایا گیا ہے کہ وہ کون سے فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے شہید ارشد شریف کو پاکستان چھوڑ کر پہلے یونائٹڈ عرب امارات یعنی دبئی اور پھر اس کے بعد کینیا جانا پڑا، اور وہ کون سے فیکٹر تھے کہ انہیں دبئی چھوڑ کر کینیا موو کرنا پڑا، اور وہ لنڈن یا باقی جو یورپی ممالک ہیں وہاں پہ کیوں نہیں جا رہے تھے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے جو ہے وہ ارشد شریف کی والدہ نے رکھ دی ہیں، اور یہ نظام انصاف کے منہ پر اور ہمارے پاکستان کے ہر شہری کے منہ پر ایک ایسا تماچا ہے جو ہم صدیوں نہیں بھول پائیں گے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ ایک شہید کی والدہ کو بار بار خط لکھنا پڑے، بار بار گزارشات کرنی پڑے، اس ملک کے سب سے بڑے ادارے سے یعنی جو نظام انصاف کا سب سے بڑا ادارہ ہے اس سے، اس ملک میں باقی معاملات جو ہیں وہ کیسے چلتے ہوں گے۔ پھر اگلی خبر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جی، وہ یہ ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو میچ ہے وہ فائنل اوور میں داخل ہو چکا ہے۔ اب میں نے آپ کو کل رات بھی بتایا تھا کہ دو اہم شخصیات جو ہیں ان کے درمیان فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اب یہ دو فائنل شخصیات ہیں، ان دونوں شخصیات میں سے ہی ایک شخص جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ لگے گا۔ تو وہ دو نام کون سے ہیں وہ بھی سامنے آ گئے ہیں۔ تفصیلات کچھ اس طریقے سے ہیں جی۔ اعزاز سید صاحب ہیں، جیو نیوز کے ساتھ منسلک ہیں، آپ تمام لوگ ان کو جانتے ہوں گے۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کو ان دو فائنل ناموں کا پتہ چل گیا ہے، جن میں سے ایک چیف آف آرمی سٹاف ہوگا اور ایک جو ہے وہ چیف آف جوائنٹ سٹاف کمیٹی ہوگا۔ اب انہوں نے ساتھ یہ بھی انکشاف کیا کہ یہ جو فیصلہ ہے یا یہ جو دو نام ہیں یہ پورے ملک میں صرف 5 سے 6 لوگوں کو پتہ ہے، جن میں سے ایک جو ہیں وہ اعزاز سید بھی ہیں۔ اور ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر تعیناتیاں ہوتی ہیں، آرمی چیف کی کہیں پہ کچھ نہیں ہوتا، کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتی، کوئی گرما گرمی نہیں ہوتی۔ پاکستان میں اس ایک معمولی سی تعیناتی کے لیے جو ہے وہ کس طریقے سے ہوا بنی ہوئی ہے، اور خبروں میں ہر وقت یہی چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی جو ہے وہ گردش کر رہی ہے۔ ہر شخص اسی ایک بات پر گفتگو کر رہا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ صرف یہ ایک تعیناتی جو ہے
اس نے پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان نے کہاں سٹینڈ کرنا ہے اور پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ کیا ہوگا۔ ساتھ ساتھ آپ ذرا یہ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا سیکیورٹی بریچ ہے یہ، کہ ایک شخص جو اس ملک کا ایک صحافی ہے اس کو وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ ملک کے 5 سے 6 جو اہم لوگ ہیں جن کو اس خبر کا پتہ ہے کہ نیا آرمی چیف کس نے ہونا ہے، تو ان میں سے ایک شخص میں ہوں۔ کیا یہ ملک کے سب سے بڑے ادارے کے سربراہ کی جو تعیناتی ہے اور ایسا ادارہ جس کی سیکیورٹی بھی میٹر کرتی ہے، تو یہ سیکیورٹی بریچ میں کاؤنٹ نہیں ہوگا؟ کیا کوئی ادارہ اعزاز سید کے خلاف ایکشن لے گا یا نہیں لے گا؟ کہ یہ خبر ان تک کہاں سے پہنچی جو ہے۔ اب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ جو 2 نام انہوں نے بتائے ہیں۔ پہلا نام ہے جی جنرل عاصم منیر کا اور دوسرا نام ہے جنرل اظہر عباس کا۔ یہ 2 لوگ ہیں جن کے نام فائنل کر لیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف تعینات کیا جائے گا اور دوسرا شخص جو ہے اسے چیف آف جوائنٹ سٹاف کمیٹی لگایا جائے گا، اور یہی 2 شخص جو ہیں وہ اب اس ملک کو آگے لے کے چلیں گے۔ جنرل باجوہ جو ہیں وہ اپنے اس عہدے سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو رہے ہیں اور اب پاکستان میں ایک نئے آرمی چیف آئیں گے۔ آخری خبر آپ کے سامنے رکھ دیتے جو وہ خبر یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب زور و شور سے روانہ ہیں، اور عمران خان صاحب نے جو امپورٹڈ حکومت ہے ان کے ساتھ ٹیسٹ میچ کھیلنا شروع کیا ہوا ہے۔ یعنی ان کا دل یہ ہے کہ ان کو تھکا کر بھگا کر مارا جائے۔ تو اب کبھی وہ کوئی تاریخ دیتے ہیں، کبھی کوئی تاریخ دے دیتے ہیں۔ اب نئی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا اور وہ یہ ہے کہ 9 یا 10 جو نومبر ہے اس کو جو لانگ مارچ ہے وہ راولپنڈی پہنچے گا، اور راولپنڈی پہنچنے کا مطلب آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ راولپنڈی لانگ مارچ کیوں لے کے جایا جا رہا ہے، کس کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب۔ اور 11 نومبر کو اسلام آباد کے اندر لانگ مارچ باراستہ راولپنڈی جو ہے وہ انٹر ہوگا، اور پھر اس لانگ مارچ کو کوئی بھی جو شخص ہے وہ روک نہیں سکے گا۔ اور آپ ساتھ یہ دیکھیں کہ آج سپریم کورٹ سے بھی بڑے اہم جو فیصلے ہیں وہ کیے گئے ہیں، اور عمران خان کو خوشخبریاں ہی خوشخبریاں سنائی گئی ہیں۔ اور آپ کو ساتھ میں ایک اور خبر دے دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو معاملات عمران خان کے خلاف چل رہے ہیں ان پہ اب چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے فیصلہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی اب ان تمام معاملات کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ لیا جائے گا، اور خاص طور پہ جو لانگ مارچ کے حوالے سے کیس چل رہا ہے اس کے اندر اب چیف جسٹس آف پاکستان نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ جی اب کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگر پیسفلی جو آئین پاکستان ہے اس کے تناظر میں رہتا ہوا اسلام آباد آنا چاہے گا تو ہم اسے کسی صورت جو ہے وہ روکیں گے نہیں بلکہ آنے دیں گے۔ یہ اب تک کی تمام تفصیلات ہیں۔ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے، اس وطن عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔